آج ہماری گفتگو کا مقصد بھی قرآن کریم کی تلاوت ہے کہ قریب ہی 10-12 دن کے بعد جو ہے رمضان شروع ہوں گے۔ ہر مسلمان کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ کم سے کم میں رمضان میں تو قرآن کریم کی تلاوت کر لوں۔ تو دوستو، انسانی بدن میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ دل ہے۔ اگر دل کو انسان کے بدن سے نکال لیا جائے تو وہ کسی کام کا نہیں رہ گیا، وہ بس ایک مردہ بن کے رہ گیا، کوئی فائدے کا نہیں۔ اسی طریقے سے اگر اسلام کو ایک جسم تصور کیا جائے تو اس کا دل کیا بنے گا؟ اس کا دل بنے گا قرآن کریم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، جس کی عظمت کا، جس کی شان کا ہر مسلمان، چاہے اس کو پڑھنے آتا ہو چاہے نہیں آتا ہو، اس کے دل میں بسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح مسلمان کے دل کو بھی زنگ لگتا ہے، اور مسلمان کے دل کے جو زنگ لگا ہے اس کو صاف کرنے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت ہے کہ جو بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے زنگ کو صاف کرتے ہیں، ایمان سے پر نور کرتے ہیں اس کے دل کو۔ اور آج ہماری گفتگو کا مقصد بھی قرآن کریم کی تلاوت ہے کہ قریب ہی 10-12 دن کے بعد جو ہے رمضان شروع ہوں گے۔ ہر مسلمان کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ کم سے کم میں رمضان میں تو قرآن کریم کی تلاوت کر لوں، لیکن بچپن کی نادانیاں یا کچھ مجبوریاں کہ پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا، جس وجہ سے جو ہے بندہ قرآن کریم کی تلاوت صحیح سے نہیں کر پاتا۔ بہت سارے ایسے بھی ہیں جن کو قرآن کریم تلاوت اچھا کرنا آتا ہے، لیکن پھر بھی ان کو شک ہوتا ہے کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں یا نہیں پڑھ رہا ہوں، کیا ہوں، موقع نہیں مل پا رہا کسی استاذ کے سامنے بیٹھ کر صحیح کرنے کا، اب شرم آنے لگی، بڑے ہو گئے ہیں۔ یا اسی طرح وہ جو بچپن میں جو ہے ماں باپ چاہتے تھے کہ وہ جا کر مسجد میں مدرسے میں پڑھ لے، لیکن ان کی خود کی نالائقیاں نے ان کو پڑھنے نہیں دیا۔ اب وہ جب دیکھتے ہیں، شعور آ گیا ان کے اندر، قرآن کریم کی تلاوت کا جذبہ، شوق پیدا ہوا ہے، لیکن موقع ہاتھ سے جا چکا ہے، تو کیا کرے؟ تو ان لوگوں کے لیے اب یہ 10-12 دن میں انشاءاللہ 5-5، 6-6، 7-7 منٹ کی ویڈیو بنا کر ڈالی جائے گی، تاکہ وہ لوگ اپنے شوق سے، اپنے ذوق سے جو ہے ویڈیو کو دیکھیں اور اپنی تعلیم مکمل کر سکتے ہیں۔ تجوید، قاعدے، کون سا حروف کہاں سے نکلتا ہے، کس طرح سے ادا کرنا چاہیے، ان ساری چیزوں کو لے کے انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ تو دوستو، آپ لوگوں نے پیانو دیکھا ہوگا، وائلنٹ بچے لوگ پڑھتے چھوٹے چھوٹے، A فور ایپل، B فور بال میں، Y فور وائلنٹ۔ اس میں کیا ہوتا ہے، وہ 25 سے 30 بٹن ہوتے اس میں، اور ہر بٹن جو ہے ایک الگ خاص آواز نکالتا ہے۔ ایک بٹن دبائے تو اس میں سے ایک آواز نکلتی ہے، اور وہ آواز جو ہے وہ بٹن کے ساتھ خاص رہتی ہے۔ ایسا نہیں کہ اگر وہی آواز ہم کو نکالنا تو دوسرا بٹن دبا کے نکال سکے، نہیں، اگر وہ آواز نکالنا تو اسی بٹن کو دبانا پڑے گا۔ جیسے مان لو 30 بٹن ہے، 10 نمبر کا بٹن ہم نے دبایا تو اس میں سے ایک آواز نکلی، اب اگر وہ آواز ہم 11 نمبر کے بٹن دبانے سے نکالنا چاہے تو نہیں نکلے گی، وہ 10 نمبر ہی بٹن دبانا پڑے گا۔ اور اسی طرح اگر آپ کو کوئی اور آواز نکالنی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ 10 نمبر کے بٹن سے نکال لو تو بھی نہیں نکلے گا، اس سے بس وہی ایک آواز نکلے گی جو مخصوص ہے۔ اسی طریقے سے یہ ہماری زبان، یہ دانت، یہ جبڑے، یہ ہونٹ، یہ حلق، یہ سب بھی ایک پیانو ہی ہے کہ زبان کو صحیح جگہ پر رکھا جائے تو ایک حرف ادا ہوتا ہے جو ہمیں چاہیے۔ بس صحیح طریقے سے صحیح جگہ پہ اگر ہر چیز کو رکھا جائے تو جو ہمیں مقصد ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے، اور بڑا آسان ہے۔ تھوڑی سی محنت اور تھوڑی سی توجہ، انشاءاللہ 10-12 دن کے اندر ہم بہت اچھی طریقے سے حروف کی ادائیگی کرنے والے بن جائیں گے اور قاعدے سمجھنے والے بن جائیں گے۔ تو دوستو، ابھی فی الحال آپ کے سامنے کچھ فوٹو آئیں گی، امیجز آئیں گی، آپ کو جو نام بتائے جا رہے ہیں وہ نام جو ہے آپ کو ذہن نشین رکھنا ہے، ایک دم توجہ کے ساتھ سنیں اور اس کو دماغ میں بٹھائے، کیونکہ آگے جا کر وہ بہت کام آئیں گے حروف کی ادائیگی کے سمجھاتے وقت۔ تو آپ کے سامنے جو امیج آ رہی ہے کہ زبان کے دونوں کناروں جو ہے ان کو زبان کا کنارہ کہتے ہیں، اور جہاں پہ وہ کنارے آ کر ملتے ہیں اس کو زبان کی نوک کہتے ہیں، اور ایک زبان کی جڑ، ٹھیک۔ اسی طرح ہونٹ، ایک جو وہ ہونٹ جو ہمیں دکھ رہا ہے اس کو بولتے ہیں خشک ہونٹ، ایک ہونٹ جو دانت سے اور مسوڑے سے ملا ہوا، یہ والا اندر کی طرف نا، وہی تو یہ ہے، ایک اندر ہے تو اندر والا تر ہونٹ،
इसी तरह दांत, ऊपर के दांतों को सनाया ओलिया, नीचे के दांतों को सनाया सुफला। ऊपर के दांतों की जड़ मतलब मसोड़े कहाँ हैं? ऊपर है ना, ऊपर की तरफ में। नीचे के दांतों की जड़ मतलब मसोड़े, नीचे के मसोड़े कहाँ हैं? नीचे है। ऊपर के दांतों का सिरा सर ये है, और नीचे के दांतों का सर ये है। समझ गए? हलक, हलक 3 किस्म में बांटे गए हैं, आला हलक, वस्त हलक, अदना हलक। ठीक, इन बातों को ध्यान में रखें। कितनी बातें हो गई? ज़बान का किनारा, ज़बान की नोक, ज़बान की जड़, खुश्क होंठ, तर होंठ, ऊपर के दांतों की जड़, ऊपर के दांतों का सिरा, नीचे के दांतों की जड़, नीचे के दांतों का सिरा, आला हलक, वस्त हलक, अदना हलक। इंशाल्लाह कल के दिन फिर मिलेंगे।